ساتھ پیغمبر اکرم کا واسطہ دیا گیا، اور پھر آگے اسی دعا میں یہ کہا گیا کہ ان مومنین کا واسطہ جن کی اس قرآن میں تو نے تعریف کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مومنین اللہ کی نظر میں قابل تعریف ہیں تو جو امیر المومنین ہے، جو مومنین کا امیر ہے، جو متقین کا امام ہے، وہ کس قدر فضیلت رکھنے والا ہوگا۔ اور ایک امیر المومنین کی ذات گرامی ہی نہیں بلکہ صلب امیر المومنین سے جو ہمارے تمام کے تمام ائمہ ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک، یقیناً سب کے سب یہ سب مومنین کے رہنمائی کرنے والے، رہبری کے فرائض انجام دینے والے اور ہدایت دینے والے، اسلام کو بچانے والے ہیں، اور یقیناً یہی وہ حضرات ہیں کہ جن کی معرفت خاص طور پر زمانے کے امام کی معرفت اس قدر واجب اور لازم قرار دی گئی کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ لہذا جب مومنین کا جہاں جہاں تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے وہاں معصومین علیہ السلام سے بڑھ کر صاحب ایمان اور صاحب یقین کون ہو سکتا ہے۔ اور تیرے اس حق کا واسطہ جو ان سب پر ہے، یعنی دو حقوق ہیں، ایک تو اللہ کا حق ہے جو سب پر ہے، اور ایک کچھ ایسے بھی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یوں تو اللہ نے ہم سب کا اپنے اوپر ایک حق رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حق کی ادائیگی میں کبھی بھی پروردگار عالم نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی۔ ہماری طرف سے کمی اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اپنے فرائض کو پورا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں ہوتی۔ لہذا مومنین کا بھی اللہ نے اپنے اوپر ایک حق رکھا ہے، لہذا اس حق کا واسطہ دیا گیا کہ جو ان سب پر ہے کہ تیرے حق کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ دو حقوق ہیں، ایک اللہ نے اپنا حق تمام لوگوں پر رکھا ہے، اور ایک لوگوں کا حق اپنے اوپر رکھا ہے۔ بہت ساری ایسی دعائیں ہیں کہ جس میں آپ کو مل جائے گا، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے اور آپ مسجد کوفہ کی زیارت سے مشرف ہوں، تو اعمال مسجد کوفہ میں مختلف مقامات پر نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں خاص اور مقام جناب آدم کے اوپر جو نماز کے بعد دعا ہے اس میں یہ مل جائے گا کہ اس حق کا واسطہ، معصومین علیہ السلام کا تذکرہ ہے خاص طور پر پنجتن پاک کا، کہ اس حق کا واسطہ کہ جو تیرا حق ان پر ہے، اور اس حق کا واسطہ کہ جو ان کا حق تیرے اوپر ہے۔ لہذا ان حقوق کا واسطہ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید ہی سر پر رکھے 10 مرتبہ بکا یا اللہ، یعنی اے اللہ تجھے تیرا ہی واسطہ۔ اور اسی طرح آپ ماشاءاللہ سے ہر سال اعمال انجام دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمام معصومین کا ذکر کیا گیا، پیغمبر اکرم کا 10 مرتبہ ابن محمدین، یعنی تجھے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، پھر 10 مرتبہ علی، یعنی تجھے امیر المومنین علی علیہ السلام کا واسطہ، پھر 10 مرتبہ فاطمہ، یعنی تجھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ۔ اسی طرح نام بنام تمام معصومین کا تذکرہ اور واسطہ دیتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ دیا گیا ہے، کہ جس میں آخر میں ہے کہ بالحجہ، یعنی تجھے امام زمانہ کا واسطہ، تیری حجت کا واسطہ۔ اور پھر جس وقت یہ عمل انجام پا جائے تو 10 مرتبہ یعنی امام زمانہ کا واسطہ دینے کے بعد پھر بارگاہ الہی میں دعائیں کرنا چاہیے، اور اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، خاص طور پر توبہ اور استغفار۔ خداوند عالم ہم سب کو سچی توبہ کی واقعاً توفیق عنایت فرمائے، اور ایک ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر ہماری زندگی شیطان کی چراگاہ نہ بنے، اور ہم ان گناہوں کی طرف نہ جائیں جن گناہوں سے ہم نے بارگاہ الہی میں توبہ کی ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ دعائیں ہیں جن کا تذکرہ میں نے عرض کیا کہ دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ تو 19ویں شب کے جو مخصوص اعمال ہیں، ایک بار پھر آپ سماعت فرما لیں کہ 19ویں شب کے مخصوص اعمال میں سب سے پہلے جو غسل ہے، اور غسل ایسے وقت پر کیا جائے کہ اس غسل کے ساتھ ہی نماز مغربین ادا کی جائے۔ نماز مغربین کے بعد کسی وقت بھی اگر آپ 19ویں شب کے اعمال انجام دینا چاہتے ہیں تو 2 رکعت نماز شب قدر، اور اس کا بھی مخصوص طریقہ ہے۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ حم کے بعد
7 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ ہم کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں گے۔ نماز ختم کرنے کے بعد پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 100 مرتبہ اللہم العن قتلۃ امیر المومنین، چونکہ یہ شب ضربت امیر المومنین ہے۔ یہی وہ شب تھی کہ جس کی صبح کو مولائے کائنات عین سجدے کے حالت میں زخمی ہوئے، آپ کے سر مبارک پر عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے ضرب لگائی تھی، اور جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، لہذا یہ شب ضربت بھی کہلاتی ہے یہ شب۔ تو امیر المومنین کے قاتل پر بھی لعنت بھیجنا گویا ہمارا فریضہ ہے۔ اللہم العن قتلۃ امیر المومنین، کہ خدا کی لعنت ہو امیر المومنین کے قتل کرنے والے پر۔ اور اسی کے ساتھ اسے اعمال قرآن کہا جاتا ہے، وہ اعمال قرآن انجام دیں گے جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ شب 19 ہو یا شب 21 یا شب 23، زیارت امام حسین علیہ السلام بھی خاص فضیلت رکھتی ہے ان تینوں شبوں میں، کہ آپ 19ویں شب کو بھی زیارت امام حسین السلام پڑھیں، 21ویں شب میں بھی اور 23ویں شب میں بھی۔ جو شب 21 ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں یہ 19ویں رات سے زیادہ اہم رات ہے، 19ویں رات سے زیادہ یہ قدر و قیمت والی رات ہے۔ اس میں بھی غسل اور شب بیداری یعنی عبادت پروردگار میں رات بسر کرنا، اور اسی طرح سے نماز اور پھر اعمال قرآن انجام دینا اس شب میں بھی ہے۔ اور یہی اب 21ویں شب وہ ہے کہ جس سے گویا دہ آخر کی یہ پہلی رات ہے، یعنی جو 10 راتیں باقی ہیں اس میں سے یہ پہلی رات ہے، اور اس عشرے کی بڑی فضیلت واقع ہوئی ہے جو 21ویں شب سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ ماہ رمضان مبارک کے سلسلے کی دعاؤں کی کتابیں دیکھیں گے تو جو کتابیں مرتب ہمارے پاس ہیں ان میں دہ آخر کی خاص طور پر دعائیں ملیں گی، جس میں ہر شب میں یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان اور یطلع الفجر من لیلتی ہذہ ولک قبلی ذنب وتبعۃ تعذبنی علیہ۔ خدایا میں تیری ذات کریم کی پناہ چاہتا ہوں، تو کرم کرنے والا ہے، لہذا تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کیا پناہ چاہتا ہوں؟ اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ ماہ مبارک رمضان گزر جائے یا آج کی رات کی صبح ہو جائے اور یہ رات بھی گزر جائے، یہ 21ویں رات بھی گزر جائے اور میرے ذمے کوئی گناہ باقی رہ جائے یا مجھ سے کچھ پوچھ تاچھ کرے جس پر تو عذاب کر سکے، تو ایسا کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے۔ میں اسی بات کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے کہ میرے ذمے اب کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد یہ دعا بھی وارد ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اد عنا حق ما مضى من شہر رمضان واغفر لنا تقصیرنا فیہ وتسلمہ منا مقبولا ولا تواخذنا بإسرافنا على انفسنا واجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین۔ خدایا ہماری طرف سے ماہ رمضان کا جو حصہ گزر گئے، یعنی جو 20 دن گزر گئے ہیں، ان کو تو اپنی بارگاہ میں ادا قرار دے، اور ہماری تقصیر کو، جو بھی ہم سے کمیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے، ہمیں قبول کر لے، یعنی جو بھی ہم نے اعمال انجام دیے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو دعائیں کی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے نیک عمل، اسے اپنی بارگاہ میں قبول قرار دے اور ہمارا مواخذہ یعنی ہم سے پوچھ تاچھ نہ کر۔ جو ہم نے اپنے نفوس پر زیادتی کی، یعنی اگر گناہ ہم نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر گناہ چاہے کسی دوسرے پر اثر انداز نہ ہوتا ہو لیکن خود انسان پر اس کا گناہ ضرور اثر ڈالتا ہے، لہذا ان گناہوں کے بارے میں کچھ ہم سے پوچھ تاچھ نہ کرنا، یعنی ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن پر رحمت نازل ہوئی ہے، جو تیری رحمت کے مستحق ہیں، اور ان لوگوں میں ہمیں قرار نہ دینا جو تیری رحمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ لہذا 21ویں ماہ مبارک جو میں نے عرض کیا کہ یہ دہ آخر کی، یعنی جو 10 راتیں باقی ہیں جن کو دہ آخر کہا جاتا ہے، اس گویا عشرے کو، یہ دہ آخر کی پہلی رات ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جن کو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔
ایک دعا اور بھی ہے جس کو برابر پڑھنا چاہیے، یا ملین الحدید داؤد علیہ السلام، یا کاشف الغر والکرب العظام عن ایوب علیہ السلام، اے مفرج ہم یعقوب علیہ السلام، اے منفس غم یوسف علیہ السلام، صلی علی محمد و آل محمد کما انت اہلہ ان تصلی علیہم اجمعین وافعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا گیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دینے والے، اے حضرت ایوب علیہ السلام کے رنج و غم اور دکھ درد کو دور کر دینے والے، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہم و غم اور دکھوں کو دور کر دینے والے، اے حضرت یوسف علیہ السلام کو غم و علم سے نجات دلانے والے، محمد اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، جیسی رحمتوں کا تو اہل ہے ویسی رحمت ان حضرات پر نازل فرما، اور جیسی رحمتیں تو نے نازل کی ہیں ان سب پر، اور میرے ساتھ پروردگار وہ برتاؤ کرنا جس کا تو اہل ہے، اور وہ برتاؤ نہ کرنا کہ جس کا میں اہل ہوں، یعنی میں تو خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، معصیت کار ہوں، جاہل ہوں، بے معرفت ہوں، لہذا ہمارے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرنا کہ جس کے ہم اہل ہیں، بلکہ وہ برتاؤ کرنا جس کا تو اہل ہے، یعنی تو صاحب مغفرت ہے، تو بخشنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، لہذا اس رات میں اپنا فضل ہمارے شامل حال کر اور ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی کے ساتھ 21ویں شب کی دعا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ دعائیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی اور آپ ان کتابوں کے ذریعے سے ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں شب 23ویں کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار ان شبوں میں ہم سب کو اپنے ذکر کی، اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی، مناجات کی، توبہ کی، انابہ کی توفیق عنایت فرمائے، اور سرکار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تمام مومنات کی پریشانیاں اور دکھ درد دور ہوں، ان کو تمام پریشانیوں سے پروردگار بحق محمد وال نجات دے، اور یہ جو موذی مرض پھیلا ہوا ہے دنیا جہان کو پروردگار اس سے نجات دے، خاص طور مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھے، جو اس کا شکار ہو گئے ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل بحق امام زمانہ علیہ السلام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔